سورہ بقرہ سے آیت نمبر 230 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، تقریباً ایک رکوع ہونے کے قریب ہے کہ جس میں طلاق کے احکام و مسائل کا بیان جاری ہے، اور اب یہ موضوع اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ طلاق شرعی کا طریقہ آپ نے گزشتہ کلاسز کے اندر سماعت کر لیا۔ اب طلاق شرعی جب واقع ہو گئی، جسے طلاق بائن بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس عورت کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ عورت دوبارہ سے اپنے خاوند کے پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، وہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھیں گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا فَإِن پس اگر طلقها شوہر خاوند جو ہے طلاق دے دے اسے، کسے؟ اپنی بیوی کو، عورت کو، اور اس طلاق سے مراد جو ہے وہ طلاق بائن ہے، مراد تیسری طلاق بھی دے کر وہ فارغ کر دیتا ہے۔ فلا تحل پس نہیں ہے حلال لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکح نکاح کرے، زوجن شوہر سے، خاوند سے، غیرہ اس کے علاوہ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے وہ نکاح کر لے۔ فَإِن پس اگر طلقها طلاق دے دے وہ اسے، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی بھی گناہ، علیہما ان دونوں پر، جو سابقہ شوہر اور بیوی تھے ان پر، این یہ کہ یتراجعا وہ رجوع کر لیں دونوں، ان ظنا اگر وہ گمان رکھتے ہیں، این یقیما یہ کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا جو بیان کرتا ہے ان کو کھول کر، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور وہ انہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ دوبارہ سے دیکھیں ترجمہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فارغ کر دے، یعنی تیسری طلاق بائن، فلا تحل له پس نہیں ہے حلال اس کے لیے یہ عورت، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ اس کے بعد کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے وہ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر پھر وہ طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا یہ کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، دوبارہ سے نکاح کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، ان ظنا اگر وہ گمان رکھیں، سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا جسے وہ بیان کرتا ہے کھول کھول کر، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے طلاق بائن یعنی تیسری طلاق جو شرعی اعتبار سے ہے، اور میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک طلاق دینے کے بعد اس کو رکنا ہوگا، خاموشی اختیار کرنی ہوگی، طہر کی حالت میں ایک طلاق دینے کے بعد پورا ایک مہینہ، اور پھر اس مہینے میں اس کے لیے بھی موقع ہے رجوع کرنے کا، اور اس کی بیوی کے لیے بھی موقع ہے اصلاح کرنے کا، اور تاکہ یہ بندھن جو ہے وہ قائم دائم رہے۔ اور اگر دونوں کے درمیان کوئی صلح و صفائی کی گنجائش نہیں نکلتی تو اب وہ ایک مہینے کے بعد دوبارہ سے طلاق دے گا۔ اب یہ دو طلاقیں اس کی ہو گئی، اور اب تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ یا تو پھر اگلے مہینے وہ رکھ لے، رجوع کر لے، یا پھر اس کو کیا کر دے، مکمل چھوڑ دے، الگ کر دے، علیحدہ کر دے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ شرعی طریقہ ہے، اور جس نے تینوں طلاقیں دے دیں یعنی اسی طریقے سے دے دی تو بھائیو اب
اس عورت کا پہلے خاوند کے پاس رہنا کسی شکل میں نہیں بنتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی عدت کو پورا کر کے کسی اور بندے سے نکاح کرے، اور وہ بندہ اپنی مرضی سے، ایگریمنٹ کے تحت نہیں، اپنی مرضی سے کسی بھی موقع پر ناراض ہو کر یا وہاں پر ان کی نہیں بن پاتی تو وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے، یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو ایسے میں پہلے خامد کے ساتھ جو سابقہ اس کا خامد ہے اس کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ایگریمنٹ کے تحت نہیں، جس طرح سے حلالہ کرنے اور کروانے والے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اصل میں یہ خرابی پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ طلاق کا شرعی طریقہ متعارف نہیں کروایا گیا، طلاق کا شرعی طریقہ متعارف نہیں کروایا گیا، نہ اس کو ترجیح دی گئی ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے، بلکہ جو جس طرح سے طلاق دے دیتا ہے، جو علماء نے اس کے طلاق کو واقع قرار دے کر اس کا سارا جو مسئلہ جو ہے وہ خراب کر دیا۔ حالانکہ محترم بھائیو، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زندگی کا ایک بندھن ہے، زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں، عمر بھر کے تعلقات ہیں، ان کو ایک جھٹکے سے اگر ختم کر دیا جائے تو پھر تو چانس ہی دونوں کے پاس نہیں رہتا، نہ خاوند کے پاس رہتا ہے اور نہ ہی عورت کے پاس رہتا ہے۔ تو پھر پہلا حق تو ہم نے یہ مار دیا 3 طلاقوں کو اکٹھے واقع کر کے کہ دونوں کے پاس رجوع کا کوئی حل نہیں، رجوع کا کوئی چانس نہیں، رجوع کا کوئی موقع نہیں، حالانکہ رجوع کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اصلاح کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر محترم بھائیوں، جو چیز اس کے اندر ہم خرابی پیدا کرتے ہیں کہ جب طلاق کا دینے کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو آگے پھر اس کا دوسرے مرد سے نکاح کر کے بہت جلد ہی دوبارہ سے اس مردے کی طرف اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، جس کا نام ہمارے ہاں اصطلاح کے اندر نکاح حلالہ رکھا گیا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیے، نکاح حلالہ جو ہے یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، بہت گھناؤنا فعل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ بہت سارے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ نکاح حلالہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے دونوں طرف کوئی عدت کا خیال کیا ہی نہیں جاتا، ادھر اس نے طلاق دی، ادھر سارے رل مل کے چلو یہ کراؤ جی حلالہ کرواؤ جی حلالہ، اب وہ حلالہ کروانے گئے، چلے گئے، نہ عدت پوری کی، اور پھر 1-2 دن ادھر گزار کے ادھر سے بھی طلاق لے لی اور نہ ہی عدت جو ہے وہ ادھر پوری کی۔ اچھا، دوسری خرابی اس کے اندر، نکاح کے بعد کیا ضروری ہوتا ہے؟ ولیمہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے سنا ہے کبھی کسی نے کہا ہو کہ جناب میں نکاح حلالہ کیتا تو سویرے میں بکرے ذبح کرن لگیا تو تسی سارے میرے ولیمے تے آوے ہو؟ کیا خیال ہے؟ کوئی کرتا ہے ایسے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی کوئی بھی اس حق میں وہ بس کرایہ والا کام ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اب اس کا کوئی نہ ولیمہ کیا جاتا، جبکہ نکاح کے اوپر ولیمہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ مسنون عمل بھی ختم ہو گیا۔ اور تیسرا حکم شریعت کے اندر نکاح کے اوپر ہے اعلان کرنا۔ کیا کرنا؟ اعلان کرنا۔ اب اعلان بھی نہیں ہوتا اس نکاح کا، سنا ہے آپ بھائیوں نے کبھی کہ اس کا اعلان کیا گیا ہو باقاعدہ طور پر، بلکہ اس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کیا جاتا، اس کو لکھا ہی نہیں جاتا، یہ بس ایسے ٹیمپریری ہوتا ہے، چھپ چھپا کے اندر کمرے وڑ کے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب یہ بہت ساری خرابیوں کا مرکب ہے یہ جو اس وقت، بلکہ اس کو تو نکاح کہنا ہی جرم ہے، اس کو نکاح کہنا ہی جرم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی کہ جب ہم نے طلاق کا شرعی طریقہ چھوڑا، اس کی وجہ سے یہ خرابی ساری کی ساری پیدا ہوئی اور ان گھناؤنے افعال نے جو ہے وہ جنم لیا۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھو جب طلاق دے دیتے ہیں نا تو طلاق دینے کے بعد آتے ہیں، مثلا میرے ساتھ یہ کئی دفعہ مسائل بنتے رہتے ہیں، لوگ آ کر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی اسی نا 3 طلاقاں دیتیاں تو کٹھے نے پر غصے دے چھڑیاں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی ہنسی خوشی کون طلاق دیتا ہے؟ معاملہ چل رہا ہو، آئس کریم کھا کے کوئی آ کے ڈارلنگ میں تینوں طلاق دی تھی، کوئی بندہ نہیں کرتا ہے بھلا؟ کوئی بھی نہیں کرتا، سارے ناراضگی میں اور غصے کی حالت میں دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس اعتبار سے غصے کی حالت میں ہو، اچھا پھر ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ شاید غصے کی حالت میں ہم دے بیٹھے نا تو یہ عمل درآمد نہیں ہوگا، ہاں جی۔ تو بھائیو یاد رکھیں، غصے کی حالت میں دیں، خوشی کی حالت میں دیں،
طلاق دینے کا شرعی طریقہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ان کے اوپر ہمیں انہوں نے تو ظلم کر لیا اپنے اوپر، ہمیں یہ ظلم ان کے اوپر نہیں کرنا چاہیے کہ تینوں کو واقع کر کے جو ہے اس معاملے کو، اس بندھن کو کیا کر دیں، کٹ آف کر دیں، توڑ دیں، ختم کر دیں۔ نہیں، 3 طلاقیں اگر کسی نے غلطی کے ساتھ دیے ہیں تو یہ طلاق بدعی ہوگی، بدعت والی طلاق ہوگی، اس نے نئے طریقے سے اپنے طریقے سے طلاق دی ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی اور ایک طلاق واقع ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک طلاق واقع ہوگی۔ وہ زبانی طلاق 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 کہہ دے یا لکھ کر جو ہے وہ ایک ہی اسٹامپ پیپر پر جو ہے وہ لکھ کر 3 دفعہ طلاق طلاق دے دے تو وہ طلاق کتنی واقع ہوں گی؟ ایک ہی کنسیڈر ہوگی، ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اب اس کے لیے وہ رجوع نہیں کرتا عدت کے دوران، تو اس کا یعنی ایک طلاق اس کی ہو گئی ہے اور عورت ادھر سے کیا ہو گئی ہے؟ آزاد ہو گئی ہے، اور وہ سال 2 سال 4 سال نہیں بھی نکاح کرتی آگے تو تب بھی وہ اس کی زوجیت کے اندر آ سکتی ہے بغیر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیے۔ کیوں؟ اس نے طلاق اس کو کتنی دی ہے؟ ایک طلاق دی ہے۔ کتنی طلاق دی ہے اس کو؟ ایک طلاق دی ہے۔ اور اگر اس نے شرعی طریقے سے طلاق دی ہے تو پھر شرعی طریقے سے طلاق 3 مکمل جب ہو گئی ہیں تو اب وہ بغیر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیے، جماع کیے، اس بندے کے ساتھ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ہے محترم بھائیو طلاق کا شرعی طریقہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ حلالہ کرنا اور حلالہ کروانا محترم بھائیو یہ سخت ممنوع ہے، یہ عام طور پر رواج چل نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کی کوئی زیادتی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ حلالے کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، جبکہ طلاق کا عمل جو ہے وہ سرزد ہوا ہے کس سے؟ شوہر سے، خاوند سے۔ اب یہاں تک تو تھا محترم بھائیو طلاق کے مسائل کا بیان، اور کل ہم نے خلا کے متعلق بھی پڑھا تھا کہ خلا جو ہے وہ عورت لے سکتی ہے، خلا عورت لے سکتی ہے اس شکل کے اندر کہ وہ اپنے خاوند سے تنگ ہے اور کوئی شرعی وجہ ہے، مثلا وہ اس کیا نام اس کا فزیکلی اعتبار سے جو ہے وہ فٹ نہیں ہے تو اپنے خاوند سے وہ لے سکتی ہے، نہ نفقہ پورا نہیں کر سکتا، یا دیگر کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ البتہ بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا اور بلا وجہ خلع کا مطالبہ کرنا، یا پھر جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، ساس 9 دن نہیں باندھی پئی یا بھابھی اور نند کی نہیں مان رہی، تو اس وجہ کو ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرنا محترم بھائیو یہ سخت ممنوع ہے۔ بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا جو بلا وجہ اپنے خاوند کو طلاق پر مجبور کرتی ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، تب بھی اس کو خوشبو حاصل نہ ہو سکے گی۔ تو خواہ طلاق کا مطالبہ کرنا، خواہ خلا کا مطالبہ کرنا، خواہ ستانا، پریشان کرنا، مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، دونوں کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جس قدر ہو سکے نباہ کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نباہ نہیں ہو پا رہا تو دونوں طرف سے جو صلح صفائی کرانے والے بندے ہیں 5 قسم کے، دونوں طرف سے وہ ان کے درمیان جو ہے صلح صفائی کی کوشش کریں۔ پھر بھی نہیں ہو پا رہا تو پھر ان کے درمیان علیحدگی ہو، اور شرعی طریقے سے ہونی چاہیے، وہ خلا کی شکل میں ہو یا طلاق کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ طلاق کے اندر جلدی سے کام ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ رب العالمین کے نزدیک طلاق ہے، حلال ہے۔ نہ کہہ لیں کہ جب بالکل بندہ بے بس ہو جائے تو اس وقت اس ہتھیار کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور شیطان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں خاندانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے، خاوند اور بیوی کے درمیان ناراضی پیدا کر دے، یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ شیطان ناکام ہو اور رحمان کی رضامندی حاصل کرنے والے بنے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔